السلام علیکم دوستو، یہ ہماری بایولوجی کے سلسلے کی 13ویں اور آخری ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم انٹر ریلیشن شپ آف آرگینزمز اور انوائرمنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ تمام جانداروں کو ایک اسپیس چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اور جس اسپیس کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں اس کو ہیبیٹیٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے آس پاس کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو انوائرمنٹ یعنی ان کا ماحول کہتے ہیں۔ انوائرمنٹ جو ہے اس میں اس کی لیونگ کمپوننٹس ہوتے ہیں اور نان لیونگ کمپوننٹ بھی ہوتے ہیں۔ لیونگ کمپوننٹ کے اندر اینیملز اور پلانٹس ہوتے ہیں، اور نان لیونگ کمپوننٹ جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس میں کنڈیشن آف لائٹ ہے، ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، ونڈ، منرلس وغیرہ جو ہے، یہ تمام چیزیں اس پہ نان لیونگ کمپوننٹ ہوتی ہیں اس کی۔ اب یہ انٹر ریلیشن شپ بٹوین لیونگ اور نان لیونگ تھنگ جو ہے، اس کی اسٹڈی کو ایکولوجی کہا جاتا ہے۔ اب انوائرمنٹ کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں، یعنی ماحول کے اوپر۔ اس کے اوپر جو فزیکل فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں اس میں ٹیمپریچر، لائٹ، ہیومیڈیٹی، منرلس وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس کی فزیکل فیکٹرز ہیں۔ اس میں جو لائٹ ہے یہ سورس آف انرجی ہے تمام جانداروں کے لیے، اینیملز کے لیے بھی اور پلانٹ کے لیے بھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لائٹ سے ہی اپنی انرجی حاصل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ایک سوٹیبل ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کو سردی محسوس ہوتی ہے، اور ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بھی گرمی لگتی ہے، تو ایک سوٹیبل ٹیمپریچر درکار ہوتا ہے ان کو اپنی گروتھ کے لیے۔ پھر ان کو پانی بھی درکار ہوتا ہے تمام لیونگ تھنگس کو، کیونکہ ان کی باڈی کا میجر جو سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ پانی سے بنتا ہے، اور پانی کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گرین پلانٹس ہوتے ہیں ان کو فوٹوسینتھسس کے لیے کھاد چاہیے ہوتی ہے، اور لائف جو ہے یہ بہت اگر گہرائی میں جو گہری کھائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے سملرلی یہ سمندر میں بھی ایک سرٹن ڈیپتھ تک ہی جو سمندری مخلوق ہے وہ جا سکتی ہے، اور اس مزید اس کی جو بیانڈ سرٹن لمٹ، مزید گہرائی تک وہ سمندری مخلوق بھی وہاں پہ نہیں جا پہنچ سکتی۔ اب ایکو سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایکو سسٹم جو ہے یہ ٹائپ آف انٹیگریٹڈ سسٹم جس میں پلانٹس اور اینیملز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں اور ایک ماحول بناتے ہیں، جس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے۔ ایکو سسٹم کے اندر دو بنیادی بیسک کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک اے بیوٹک اور دوسرا بیوٹک کمپوننٹ۔ اے بیوٹک کمپوننٹ جو ہیں یہ نان لیونگ انوائرمنٹ ریپرزینٹ نان لیونگ انوائرمنٹ جو ہے، اور بیوٹک کمپوننٹ جو ہے اس کو پھر مزید سب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تین کیٹیگریز کے اندر، جس میں ایک پروڈیوسر ہے، کنزیومر ہے اور ڈیکمپوزر ہے۔ پروڈیوسر میں وہ چیزیں جن کو کھایا جاتا ہے، جس کی طرح سے کہ پلانٹس جو ہیں یہ بنیادی پروڈیوسرز ہیں تمام لیونگ تھنگس کے لیے، کیونکہ جو چرند پرند وغیرہ ہیں وہ اسی سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اور وہ پھر جو چرندے ہیں وہ پروڈیوسرز ہوتے ہیں اپنا درندوں کے لیے، اور جو کنزیومرز ہیں یہ جو خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کنزیومرز ہیں، اور جو وہ اس خوراک کو پھر جو اپنا فضلہ باہر نکالتے ہیں وہ ڈیکمپوزر کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ پورشن آف ارتھ جو ہے جو لائف کو سپورٹ کرتی ہے اس کو بایوسفیئر کہا جاتا ہے۔ اب فوڈ چین کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فوڈ چین میں یہ اسٹیپ وائز پروسیس ہے، بگننگ ود دی پلانٹس، کیونکہ پلانٹ جو ہے یہ بنیادی سورس آف فوڈ ہے تمام جانداروں کے لیے، اور پھر پلانٹس کو چرند وغیرہ کھاتے ہیں، اور ان چرندوں کو پھر آگے درندے کھاتے ہیں۔ تو یہ فوڈ چین بنتی ہے اس طریقے سے جس طرح سے اس فگر میں دکھایا جا رہا ہے۔ 3 لنک فوڈ چین میں یہ چوہے جو ہیں یہ کارن کھا رہے ہیں اور الو چوہوں کو کھا رہے ہیں۔ اسی طرح 4 لنک فوڈ چین جس میں خرگوش جو ہے یہ گاجریں کھا رہا ہے، پھر لومڑی جا کے خرگوش کو کھا جاتی ہے، پھر شیر جا کے لومڑی کو کھاتا ہے۔ اسی طرح سے 3 لنک، 4 لنک اور 5 لنک فوڈ چین کی فگر یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ اب اڈاپٹیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو
جاندار ہیں وہ اپنے ماحول کے مطابق اپنے جسم کو اسی انداز سے ڈھال لیتے ہیں. اس میں اینیمل اڈاپٹیشن میں شیپ آف دا باڈی ہے, ریسپریٹری آرگن اور لوکوموٹری آرگنس جو ہیں یہ اس کی اڈاپٹیشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کی باڈی کی شیپ بھی اسی انداز سے ہوتی ہے جس طرح سے جو خشکی کے جاندار ہوتے ہیں ان کو موومنٹ کے لیے ٹانگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ریسپریٹری آرگن اسی انداز سے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہوا میں کھلی ہوا میں سانس لے سکیں, اور ان کی لوکوموٹری آرگنز جو ہیں وہ یعنی کہ اپنی ٹانگوں کے ذریعے سے حرکت کرتے ہیں. لیکن جو پانی کے جاندار ہوتے ہیں, جو سمندری مخلوق ہوتی ہے, ان کی باڈی کی شیپ اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ پانی میں ایزیلی حرکت کر سکیں. ان کے لوکوموٹری آرگن, ان کے ریسپریٹری آرگنز جو ہیں وہ اسی انداز سے ہی ہوتے ہیں کہ جو پانی میں ان کو مددگار ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح فریش واٹر اڈاپٹیشنس ہیں جس میں ان کے آرگنس آف بیلنس ہے, آسموٹک پریشر ہے, وہ اسی انداز سے ہی ان کی باڈی کے اوپر ہوتے ہیں. پھر میرین اڈاپٹیشنس ہیں, ڈیزرٹ اڈاپٹیشنس اور فارسٹ اڈاپٹیشن, یعنی کہ جو برفانی علاقوں کے جانور ہوتے ہیں ان کی عام طور پہ جو جسم کے اوپر اس طرح سے اون وغیرہ ہوتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ سردی میں بھی محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح جو صحرائی جانور ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اسٹرکچر صحرا کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح سے جو جنگلات کے جاندار ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر بھی اسی طرح سے ان کے اسٹرکچر ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ویلفیئر کا کام کس طریقے سے بایولوجی کے ذریعے سے لیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے فوڈ اینڈ ایگریکلچر, کیونکہ بایولوجی ہی ہمیں بتاتی ہے کہ پیداوار کس طرح سے بڑھائی جائے, فوڈ کیسے حاصل کی جائے. ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے خوراک وغیرہ حاصل کرتے ہیں, اور پھر کلوتھنگ جو ہے وہ بھی ہم یا تو بھیڑ کی اون کے اوپر سے جو اون اتارتے ہیں, یا پھر ہم کپاس وغیرہ سے اپنی کلوتھنگ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرنیچر اور فیولز ہے, لکڑی سے ہم یہ دونوں چیزیں حاصل کرتے ہیں, فرنیچر بھی اور فیول بھی. پھر بریڈنگ یعنی کہ ہم جانوروں کا دودھ استعمال کرتے ہیں. پھر ہیلتھ کے لیے مختلف دوائیاں وغیرہ جو ہیں یہ بھی اسی بایولوجی کی اسٹڈی سے ہی بنائی جاتی ہیں. امیونٹی یعنی قوت مدافعت کے لیے جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں وہ بھی اسی اسٹڈی کے ذریعے. اس کے بعد اینٹی بایوٹکس جو ہیں, اس میں مختلف بیماریوں کی جو اینٹی بایوٹکس ادویات ہیں وہ بھی ہم اسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ بایولوجی سے متعلق جو 13 ویڈیو کی سیریز تھی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس میں جو اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.